کاشف نورانی میں یہاں ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں پبلک ریلیشنس بے نظیر بھٹو یونیورسٹی شہید بے نظیر آباد میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کی جو فیلڈ ہے، میڈیا کا جو میدان ہے، وہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ریڈیو سے لے کر ہم ٹی وی تک چلتے آئے دیکھ کے آ رہے ہیں کہ میڈیا کا کیا رول ہے. اور اسی حساب سے زندگی، کیونکہ کسی کی زندگی لمبی بھی ہوتی ہے، کسی کی کم بھی ہوتی ہے، لیکن زندگی میں جد و جہد کے لیے لوگوں کو یا انسان کو وقت کم ملتا ہے. اور جد و جہد کرنا ہمیں اگر اپنا ایمان بنائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میرے جیسے دوسرے دوست بھی، دوسرے بندے بھی، دوسرے نوجوان بھی، دوسرے اولڈ ایجز بھی، یا دوسرے اپنے بڑھاپے کے قریب ہونے والے لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایک قسم کا میں مثال مل جائے گا جیسے وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے آگے بڑھتے. تو زندگی کے دن بلیک اینڈ وائٹ فلموں سے شروع ہوتے ہوئے کلر فلموں تک ہم پہنچے. جب ہوش سنبھالا تو ہم نے مونو کلر کی فلم دیکھی، اور بچپن میں اچھے اسٹوڈنٹ تو نہیں رہے لیکن ایک اچھے اسکاؤٹس کی طرح زندگی اچھی گزاری، اچھے اسکاؤٹ رہے، اچھے ایک اسپورٹس مین رہے. لیکن آہستہ آہستہ اپنی جب تعلیم کی قدر کرنے لگ گئے تو ہمیں فیل ہوا کہ جب تک ہمیں کوئی چیز پڑھنے نہیں آئے گی تو اس چیز کو ہم اپنے زندگی پر استعمال کیسے کریں گے. تو آہستہ آہستہ پڑھائی کے پیچھے لگتے رہے، لکھتے رہے، پڑھتے رہے. زندگی کے اس موڑ پہ پہنچے جب 18 سال کی عمر جب ہوئی اور جب NIC شناختی کارڈ جب بنا میرا، تبھی CNIC تو نہیں کہتے تھے ہم اس کو NIC کہتے تھے. جب بنا تو جیسے ہی وہ جب بنا تو ایسے لگا کہ جیسے یار اب تو ہم بڑے ہو گئے، اب ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. تو اسی دور میں 18 سال کی عمر میں مجھے ایک چھوٹی سی جاب ملی، لیکن ہے تو وہ دنیا کے لیول کی بہت بڑی جاب، ایک استاد کی، ایک معلم کی جاب ملی. تو اس جب تجربے میں میں جب گیا، جب اپنے آپ کو اسی اسکول میں ایک استاد کی حیثیت میں پایا جس اسکول میں میں نے اپنی پرائمری کی تعلیم حاصل کی، تو مجھے زندگی میں ایک نیا موڑ فیل ہوا کہ میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، ایک قسم کا ٹوسٹ آیا ہے کہ جس بینچوں پہ ہم بیٹھ کے پڑھتے تھے اسی بینچوں پر اب ہمارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اسی استاد کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک معلم کی حیثیت سے پڑھا رہے ہیں. تو شروع سے لے کر تھوڑا لکھنے لکھانے سے دلچسپی رہی، پڑھتا بھی میں بہت تھا. رسالے، اسکول کی کتابیں کم لیکن رسالے میں بہت زیادہ پڑھتا تھا. تو یہ میڈیا کی لیول اور میڈیا کا جو اس وقت کا رجحان اور آج کی جو میڈیا کی ضرورت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تھوڑا سا مختلف تھا. لیکن کیا کہ جس انسان کا لکھنے لکھانے سے اور اپنے آپ کو منوانے سے، یا اپنا نام کسی ریڈیو کے پروگرام میں، اپنا نام کسی خط اور کسی فرمائش کی وجہ سے ریڈیو کے پروگرام میں اپنا نام جب سنے تو ایک تجسس سے اس میں ایک شوق ان کا بڑھتا ہے کہ اپنی اور آگے جائے تاکہ آپ اپنے نام کو آگے زیادہ سے زیادہ اپنے نام کو آگے ہم ہائی لائٹ کر سکیں. تو میڈیا کی لائن میں نے پکڑی. میڈیا کی لائن جب پکڑا تو ایک چھوٹا سا اخبار مجھے ملا، سندھو اخبار، حیدرآباد سے نکلتا ہے، سندھ سے. تو اس اخبار میں نے کام کیا، اور اس کے بعد عبرت گروپ آف پبلیکیشن میں نے ایز اے اسپیشل رپورٹر کام کیا. میں نے ڈیسک پر بھی کام کیا. میں نے جب اخباریں چھپتی تھی تو اس کی جب ہم پیسٹنگ کرتے تھے، خبروں کی کاٹ کے جب پیسٹنگ کر کے ہم پلیٹ جب بناتے تھے اخبار کی چھپائی کے لیے، تو وہ کام بھی اللہ نے ایک موقع دیا کہ اس کام کو سیکھنے کا بھی موقع ملا، اور وہ کام بھی ہم نے کیا. تو دوست ملتے رہے، دوست بناتے رہے، کیونکہ پرانے اسکاؤٹ کے ہوتے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹا بڑا اسپورٹس مین بھی تھا، اچھی کرکٹ بھی کھیل لیتا تھا، تھوڑی سی فاسٹ بالنگ چلاتا تھا، اور اس کے ساتھ بیٹسمین کے حوالے سے ویسے وہ ہم جیسے ہم بولتے ہیں کہ ٹھیٹ لینگویج میں کہ ڈنڈا ہی ایک بیٹسمین تھا کہ آتے ہی، اور وہ میں کوشش کرتا تھا کہ گیند کو شاٹ لگاؤں. تو ایسا جب زندگی پہنچی تو عبرت آفس میں، عبرت اخبار میں کام کیا میں نے. جب ڈیسک پر بیٹھا تو وہاں جب پورے شہر کی، پوری سندھ کی، پورے پاکستان کی خبریں جب فیکس کے تھرو جب ہم آتی تھی تو ہم پڑھتے تھے کہ یار ہمارے اپنے ملک میں کیسے حادثات ہو رہے ہیں، کیسے بچے اغوا ہو رہے ہیں، کیسے کاروکاری کے مسائل ہو رہے ہیں، اور کس طرح کے تو اس چیزوں سے آگے بڑھتے گئے تو لکھنے کا تھوڑا شوق اور بڑھتا گیا. پھر ہم خبروں پہ تبصرے کرنا لگ گیا میں.
پھر ان خبروں پہ میں نے مضمون لکھنا شروع کر دیا، پھر ان خبروں پہ میں نے ایڈیٹوریل کے لیے تھوڑی سی طب آزمائی کی، پھر ان خبروں پہ میں نے کالم نویسی کی، ہلکی بلکی طنز و مزاح کے حوالے سے بھی میں نے کچھ کالم لکھے۔ شاعری سے شروع سے مجھے صرف سننے کا شوق تھا، کبھی شاعری پہ میں نے طب آزمائی نہیں کی، لیکن نثر کے حوالے سے، لکھائی کے حوالے سے، تحریروں کے حوالے سے میں نے یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اندر جو میں فیل کرتا ہوں، جو خبروں کو دیکھ کر، جو رپورٹس کو دیکھ کر، جو ملکی حالات کو دیکھ کر، یا جو لوگوں کی جو تکلیفوں کو دیکھ کر جو میں اندر فیل کرتا ہوں، کیونکہ ہم بھی اسی زمانے سے نکلتے آئے، یہ فیملی کے تقریباً جو بھی لوگ تھے ڈاکٹر اور انجینئر بنے، تو میری تو کوشش تھی، لیکن کیا ہے کہ جیسے اسپورٹس مین کے ساتھ ساتھ میں ایک سوشلی طور پہ بھی اپنے آپ کو منوانے کے پیچھے لگا ہوا تھا، تو تھوڑا سا سیاست کی طرف بھی گئے، سیاسی کارکن کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ 750 کی تنخواہ ہوتی تھی مجھے جب مجھے پہلی نوکری ملی، 750 روپے مجھے ملتے تھے، جس میں سے 300 روپے امی کو دیتا تھا میں، 200 روپے ابا لیتے تھے، اور باقی جو پکایا پڑتا تھا وہ میں اپنے خرچے کے لیے رکھتا تھا، تاکہ میں کچھ اپنے جو ایز اے مولم کی حیثیت میں جب میں کپڑے پہنوں تو کم سے کم میری اس کف میں کفلنگ لگا ہو، کفلنگس لگے ہوں، تاکہ جب میں بات کروں بچوں سے تو ان کی چمک ان بچوں کو اٹریکٹ کرے، تاکہ وہ پہننے کا، بات کرنے کا یا حرکت کرنے کا ڈھنگ سیکھ لیں۔ یہ میں نے محنت کی، اور جب کہتے ہیں نا وہ، جب سندھی میں ہم بولتے ہیں کہ عمر تھیندئی وی ہے تکیں دے پرائی دھی ہے، یعنی کہ جب 20 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ کی سوچ ہوتی ہے کہ بچے کی ہم شادی کریں۔ بڑا بیٹا تھا، اور بڑا بیٹا بھی وہ بیٹا جس کی پیدائش 7ویں مہینے میں ہوئی ہے، جس کو ہم 7ویں مہینے کی پیدائش کہتے ہیں، ستڑیا بولتے ہیں ہم سندھی میں۔ تو خیال بھی ماں باپ نے بہت رکھا، کیونکہ سانس میری پوری ساری تھی۔ 2 مہینے وہ جو مجھے مصنوعی سانس ملی تھی انکیوبیٹر میں، وہ میں جب سوچتا ہوں کہ جب میں وہ سانس میں انکیوبیٹر میں اٹھاتا ہوں گا تو کس طرح میری ماں دکھ سے دیکھتی ہوگی کہ میرا بچہ کتنا تکلیف، میرا باپ کتنے دکھ سے دیکھتا ہوگا اس انکیوبیٹر کو کہ میرا بچہ اب 2 مہینے بھی ہو گئے تبھی بھی ماں کی گود میں نہیں آ رہا ہے اور انکیوبیٹر میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جب زندگی میں قدرتی طور پہ جب ایک تکلیفیں جب میرے نصیب میں شروع سے لگ گئیں، جب شروع سے اللہ کے امتحان دے رہا تو ظاہر ہے تو اللہ اس امتحان میں جب کامیاب، یا اس امتحان کا کامیابی کے بعد جب شکرانے کے نفل میری والدہ نے ادا کیے ہوں گے، میرے باپ نے ادا کیے ہوں گے، تو اس کا کوئی نہ کوئی پازیٹیو امپیکٹ ضرور میری خود کی زندگی، آنے والی زندگی پہ ضرور ہوا ہوگا۔ اور یہ آتے جاتے جب 2012 میں جب میں ٹیچنگ کر کے 21 سال کی سروس میں نے ایز اے ٹیچر کی، 21 سال میں نے میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ میڈیکل میں بھی پہنچے، انجینئرنگ پہنچے، اور آج بھی صرف میرے بچے، میرا بیٹا مجھے جب پیروں پہ ہاتھ رکھ کے ملتا ہے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جب میرا شاگرد، میرا کامل شاگرد، میرا پڑھا لکھا شاگرد ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، یا کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہو، وہ میرے پیر پر کہ اگر مجھ سے کہیں ملتا ہے تو اس جیسی خوشی مجھے دنیا میں کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ اور جب یہ 2012 کی بات ہے، جب یہ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کا قیام جب 2010 میں یہاں آیا، اور بے نظیر صاحبہ ہم سب کی لیڈر بھی ہے، پاکستان کی لیڈر بھی ہے، مشرق کی بیٹی بھی ہے، اس کی جب شہادت ہوئی تو 2010 میں حکومت سندھ نے یہ یونیورسٹیز قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا، جس میں تقریباً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پاکستان میں 8 سے 10 ایسی یونیورسٹی ہیں جن کا نام شہید محترمہ کے نام پہ رکھا ہوا ہے۔ 2010 میں جب یہ شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی بنی تو اس کو جب آگے چلانے کا سلسلہ جب انہوں نے انتظامیہ نے شروع کیا تو 2012 میں اس کا پراپر طریقے سے اکیڈمک سیشن وغیرہ شروع ہوئے، تو اس وقت جب یہاں کچھ پوسٹیں آئیں پبلک ریلیشن آفیسر کی، کیونکہ میرے پاس تجربہ بھی تھا اس کے ساتھ میڈیا کے حوالے سے اور پبلک ریلیشن کے حوالے سے، یا کسی امیج بلڈنگ کے حوالے سے تھوڑی ایکسپرٹیز میرے پاس تھی جو میں نے یہاں یوٹیلائز کی، جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے، میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے باپ کی دعائیں ہیں، اور میرے شاگردوں کی بھی دعائیں ہیں کہ بنا کسی سفارش کے یہاں مجھے جاب مل گئی۔ اور آج جس طریقے سے میں یہاں کام کر رہا ہوں، یہ ساری میری اسی لیڈرشپ کی بدولت ہے، جو لیڈرشپ میرے گھر سے شروع کر اس یونیورسٹی میں آئی، اور جو میرے گھر سے شروع ہوئے، اسکول سے ہوتے ہوئے، میرے استادوں سے ہوتے ہوئے، اور بینگ اے مولم کی حیثیت سے جو میں خود استاد رہا، اس کی جو لیڈرشپ کی جو تھوڑی زیادہ صلاحیت آئی، لیکن میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں مانتا، آج تک میں نے اپنے آپ کو لیڈر نہیں مانا، میں اپنے آپ کو ایک بہترین فالوور مانتا ہوں،
اور میں یوتھ کے لیے یہی میسیج دوں گا کہ آپ لیڈر بننے کا نہ سوچو. آپ ایک اچھے لیڈرشپ کے اگر اچھے لیڈر کی ایک اچھے فالوور بن کر اپنے آپ کو ایکسرسائز کرو گے زندگی میں، تو آپ جیسا لیڈر، آپ خود کو لیڈر کہو بھی نہیں، لیکن آپ جیسا لیڈر کوئی کہیں بھی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ میرا ہے یوتھ کے کہ محنت کریں، ماں باپ کی دعاؤں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے لیے صرف ہمیں اور کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف ان کا ادب اور احترام کرنا ہے، ان کی موجودگی کے احساس کو اپنے اوپر ایک سحر، ایک جادو کی طرح اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے، ان کی دی ہوئی یعنی کہ جو انہوں نے ڈانٹا بھی ہے، ہمیں مارا بھی ہے، تو ان کو ہم دعائیں سمجھ کر، ان کو ہم اپنی ایک زندگی کا ایک نصب العین سمجھ کے اگر لیں گے، تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بچہ، وہ بچی، وہ نوجوان کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی جگہ کہیں بھی فیل نہیں ہوگا، چاہے بھلے وہ بیک بینچر کیوں نہ رہا ہو اپنی تعلیم کے معاملے میں، لیکن عملی میدان میں وہ منوائے گا، اور عملی میدان میں وہ ثابت کرے گا کہ واقعی وہ ایک اچھی ماں کا، ایک اچھے باپ کا، ایک اچھے ملک کا بیٹا ہے، ایک اچھے ملک کا باشندہ ہے، اور ایک اچھی آرگنائزیشن جہاں بھی وہ کام کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو فیل کرائے گا کہ میں اس آرگنائزیشن کو اون کرتا ہوں، اور اسی آرگنائزیشن کے تحت اسی کے لیے کام کروں گا، اور یہاں میں اپنی آرگنائزیشن کے لیے اچھا کام کروں گا، میری آرگنائزیشن اوپر اچھے نمونے جائے گی، تو ملک کی سطح پر بھی جب وہ آرگنائزیشن مشہور ہوگی، تب بھی اس کی تاریخ میں کہیں نہ کہیں آپ کا، ہمارا، سب کا نام ضرور اس کو شامل ہوگا.